ورنہ کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی کو؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا، اللہ نے اپنا حبیب عطا کر دیا۔ تو کسی شاعر نے بڑی ہی خوبصورت بات لکھی کہ ہم عشاقان مصطفیٰ کے لیے کہ ہم اپنا انداز سب سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا انداز سب سے جدا رکھتے ہیں، محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارے انداز نرالے کیوں نہ ہوں، ہمارے انداز نرالے کیوں نہ ہوں کہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی ہلکی بات تو نہیں ہے نا؟ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عجیب لوگ ہیں، عجیب انداز ہیں آپ کے، دنیا سے نرالا کام کرتے ہیں۔ تو دنیا سے نرالا کام کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا۔ جب عطا نرالی ہوئی ہے تو اس عطا پر کام بھی نرالے ہوں۔ بات یہ ہے، بہرحال یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بے شمار نعمتیں، اور ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ رب العزت نے بس یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے تم کسی ایک نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں، لیکن ایک نعمت ایسی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ جس کا الگ سیپریٹ، بالکل علیحدہ اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرمایا کہ اے ایمان والوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے، اے ایمان والوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ بات کوئی چھوٹی نہیں کی، مولا وہ احسان ہے کیا؟ مولا تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، لیکن صرف ایک چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک احسان کیا ہے، مولا وہ احسان ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے تم میں اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے، اپنا رسول مبعوث فرمایا، یہ تم پر احسان ہے۔ اب جب کوئی کسی پر احسان کرے نا، کوئی اپنی خاص چیز دے دے، تو پھر لینے والے کو بھی چاہیے کہ اس خاص چیز کی حفاظت کی جائے، اس خاص چیز کی قدر و اہمیت کا اندازہ ہو لینے والے کو بھی۔ اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن میرے آقا اللہ کے حبیب ہیں، میرے آقا اللہ کے حبیب ہیں۔ اور اتنی قدر و شان والی چیز جب کوئی کسی کو دیتا ہے تو لینے والے پر لازم ہے کہ اس چیز کی حفاظت کی جائے۔ میں مثال دے کر سمجھ، اگر میں اپنا موبائل کسی کو دوں کہ یہ آپ رکھیں، یہ آپ رکھیں، اپنے پاس رکھیں، وقت آئے گا تو میں یہ واپس لے لوں گا، تو لینے والا اس کا کیا کرے گا؟ دیواروں پہ مارے گا یا اس کو توڑے گا یا جیسے دل کرے ویسے استعمال کرے گا۔ اس موبائل کو لینے والا، اپنے پاس رکھنے والا اگر غیرت مند ہوگا تو وہ گھڑی گھڑی اس کو صاف کرے گا، نہیں یار امانت ہے، نہیں امانت ہے یار، فلاں نے دیے، اس کا خیال کرنا ہے، ہاں سینے سے لگا کے رکھے گا۔ تو اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے۔ بھئی میرے نزدیک یہ موبائل بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیوں؟ اگر یہ بند ہو جائے تو اس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی آدھی ہو گئی، بے سکونی آ جاتی ہے، موبائل بند ہو جائے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک یہ اہمیت والی چیز ہے، اس لیے میں نے اس کا سمجھانے کے لیے، مماثلت تو معاذ اللہ قائم ہو ہی نہیں سکتی، سمجھانے کے لیے تو اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا، اللہ نے اپنا پیارا عطا کیا ہے۔ جب اللہ نے اپنا محبوب عطا کر دیا، اب
لینے والے پر لازم ہے کہ اللہ کے اس احسان، اس نعمت، اس امانت کا اپنی جان سے زیادہ تحفظ کیا جائے، اپنی جان سے زیادہ تحفظ کیا جائے۔ اب اس تحفظ کے کرنے میں ہمیں کیا چیز درکار ہے؟ یعنی کہ ہم اگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کا، آپ کی عزت کا، آپ کی ناموس کا، آپ کی ختم نبوت کا، آپ کے حسن و جمال کا، آپ کی فضیلت کا، آپ کی شان کا، آپ کی قدر کا تحفظ کریں تو کریں کیسے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرات گرامی قدر، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود سیرت رسول عربی پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کے بتائیں کہ بیٹا سنو، میرے آقا تو اتنے حسین و جمیل تھے، میرے آقا اتنے خوبصورت تھے، میرے آقا اتنے پیارے تھے، میرے آقا ایسے تھے، میرے آقا ویسے تھے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتیں، آپ کا حسن و جمال، آپ کی سیرت، آپ کا کردار جب ہم یہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کے تحفظ میں یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے پیش نظر آئیں گے۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر ہم خود اپنی ذات میں رہتے ہوئے نہیں کرتے، فی نفسی ہی، تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے کہ بیٹا میرے محبوب ایسے تھے؟ معذرت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر یہ بتائیں کہ میرے آقا کی زلفیں اتنے نرالی تھیں، میرے آقا کی داڑھی مبارک اتنی خوبصورت تھی، میرے آقا سر پر عمامہ شریف بڑا پیارا سجایا کرتے تھے، اور بچہ آگے سے کہتے ہیں ابو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ پہلے آپ خود تو سیکھ لیں، آپ نے رکھی ہے داڑھی، آپ نے سر پہ عمامہ کو چھوڑا، آپ نے ٹوپی بھی رکھی ہے، آپ نے کبھی زلفیں سجائی ہیں؟ اگر بچہ پوچھ لے بولے امام صاحب کیا کریں؟ پھر کرنا یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات میں رہتے ہوئے سیرت رسول عربی اپنے آپ کو سنانی ہے، اپنے آپ کو سنانی ہے کہ میرے آقا کے چہرے انور پر اگر خوبصورت سی داڑھی مبارک تھی تو میرے چہرے پر بھی ہونی چاہیے۔ یہ تحفظ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کبھی ننگا نہیں رہتا تھا، کبھی ٹوپی کبھی عمامہ، تو یہ ہم اپنے آپ کو سنائیں۔ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خمدار زلفیں تھیں، یہ ہم اپنے آپ کو سنائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو سنائیں گے نا پھر ہمیں احساس ہوگا نہیں میرے آقا کی سنت ہے، لہٰذا اب میں نے بھی اس پر عمل کرنا۔ پھر چھوٹی سی بات ہے، آج جس کو دیکھو اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی، لیکن میرے آقا کے لیے اپنی زبانیں دراز کر دیتا ہے، میرے آقا کی عزت پر حملہ کرتا ہے، میرے آقا کی ناموس پر حملہ کرتا ہے۔ اس حملہ کرنے والے، اس بے غیرت، اس لعین، اس مردود کے اندر اتنی ہمت آتی کہاں سے ہے؟ کبھی ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اس بیکار آدمی میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر زبان درازی کر رہا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت آتی کہاں سے ہے؟ اتنی جرت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی میرے آقا کی شان میں بات کرتا ہے تو اس کے اندر اتنی جرت آتی کہاں سے ہے؟ وہاں سے آتی ہے جہاں سے ہمارا کردار شروع ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہیں، یہ اپنے محبوب اپنے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا پر جان قربان کر دیں گے، یہ ربیع النور شریف آتا ہے تو ان کے گھر جگمگانے لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ربیع النور شریف آتا ہے تو یہ دن اور رات نہیں دیکھتے، بس انہیں بتایا جائے کہ فلاں جگہ میلاد مصطفیٰ ہے اور یہ دوڑے چلے
جاتے ہیں، انہیں بتا دیا جائے فلاں جگہ جلوس میلاد ہے، یہ دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں نہ یہ پیٹرول کا جناب اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، نہ اور کوئی بات اپنے ذہن میں لاتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ لیکن جب انگریزوں کی نظر اس بات پر پڑتی ہے کہ جناب یہ اتنی ساری باتیں اپنی جگہ، ان کا عشق اپنی جگہ، لیکن ان کا کردار، ان کا حلیہ، وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ہم بھلے کتنی ہی محبت رسول کا دم بھریں، لیکن کردار صورت ظاہری میں اے یہودیوں، اے نصرانیوں، ہم تمہاری مثل ہیں۔ آج کچھ باتیں سخت ہونے والی ہیں، لیکن مجبوری ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بڑا سخت جملہ کہا، انہی کی بات کو کوڈ کرتے ہوئے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، ذہن کے کسی حصے میں یہ خیال پیدا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کی گستاخی ہو جائے، ہے نا؟ تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی گستاخ، لیکن وہ علامہ صاحب کا بڑا پیارا جملہ تھا کہ ہم اگرچہ گستاخ نہیں ہیں، اور یہ جملہ اگر سخت یہ طبیعت پہ گرا گزرے تو بھلے آپ ہمارا گریبان پکڑیں، لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑی توجہ دیجئے گا اپنے قلب کی طرف۔ کہنے لگے کہ اگرچہ ہم گستاخ رسول نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے ذہنوں میں رسول اللہ کی گستاخیاں نہیں ہیں،